بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے اگر میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں تو اس میں سے آپ کے آگے جتنے بھی آپ سوالات کریں گے اس میں شاید آپ کو یہ جواب مل جائے, کیونکہ جس طرح اب چیف سلیکٹر یا حفیظ بھائی ڈائریکٹر یا کپتان نے جو ٹیم لے کے آئے ہوئے ہیں اور جو چیز یہاں پہ کرنی ہے وہ پوری پاکستان کے سامنے ہے کہ ہم روٹیشن پالیسی میں ہیں, ہم کمبینیشن دیکھ رہے ہیں, مختلف چیزیں دیکھی جا رہی ہے جس میں ہر کہیں نہ کہیں پہ سوالی نشان ہو ہی جا رہا ہے. کبھی بیٹنگ پہ ہو رہا ہے, کبھی بالنگ پہ ہو رہا ہے, کبھی مڈل آرڈر کی بیٹنگ پہ ہو رہا ہے, کبھی درمیان میں بالنگ پہ ہو رہا ہے. تو یہ سوالات تو آنے ہی آنے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ ایک کمبینیشن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے T20 کی بہت سی چیزوں کو توڑا ہے. کیونکہ آپ اوبیسلی جیسے دنیا کرتی ہے, ہماری ٹیم بھی, مینجمنٹ بھی اس ٹائم یہی کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایسی کمبینیشن مل جائے جو آگے ہمارے لیے, ہماری ٹیم کے لیے جو ورلڈ کپ ہے اور بہت سی چیزیں آنے والی ہے اس کو ایک بیسٹ کمبینیشن میں مل جائے, اس کی ڈھونڈ میں سارے. تو یہ چیزیں سامنے آئی گی اسی طرح. رضوان بھائی, آپ نہیں مانتے ہیں کہ ایک اوپننگ جوڑی جو کہ 700 پارٹنرشپ کر چکی ہے اس کو بریک کر دینا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. آپ ایک ینگ پلیئر, ٹھیک ہے ہم سیم کو یا صاحبزادہ یا اعظم ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں, اس سے پاکستان ٹیم کو نقصان تو ہوا ہے آپ کی اور بابر کی جوڑی بریک ہونے پہ؟ دیکھیے بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ ابھی بہت سی ایسی چیزیں اس میں نقصانات میں نے پہلے کہا ہے کہ نظر آئیں گے آپ کو. جیسے آپ اگر ہماری اوپننگ پیئر پہ بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ مینجمنٹ, کپتان کی بھی ہماری سے بات ہوئی ہے, حفیظ بھائی کی بات ہوئی ہے, مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بابر بھائی کا بڑا دل ہے. ہم دونوں نے ایگری کیا تھا کہ کوئی ایشو نہیں, جس طرح آپ لوگ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, دیکھ لیں. کیونکہ دیکھیں مشکل یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت سی چیزوں کو جب توڑتے ہیں اور پوری پاکستان کی عوام اسی کو دیکھتی ہے کہ یار ہماری ایک چیز اچھی جا رہی تھی, مگر ہمارے جو میرے خیال سے مینجمنٹ نے بھی یہ دیکھا کہ اس میں سے کیا بیسٹ نکالا جا سکتا ہے. اگر آپ حفیظ بھائی کی بات دیکھ لیں, شاہنشاہ کی بات دیکھ لیں, ایسا ان لوگوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ آگے آپ لوگ نہیں ہوں گے یا آگے آپ ایسی چیزیں نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہمیں کوئی بیسٹ مل سکتا ہے تو مل سکتا ہے, نہیں تو ایسی آپ لوگ آلریڈی آپ لوگوں نے اتنا پرفارم کیا ہوا ہے تو آلریڈی ہمارے پاس آپ ہو, یہ چیزیں یہ بات ہو چکی ہے. مگر بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کو کیسے لگتا ہے, ہماری پیاری قوم کو کیسے لگتا ہے کہ اوپننگ پیئر جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے. مگر میرے خیال سے اگر آپ ان کے سوالات اور جوابات اور چیزیں دیکھ لیں تو وہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک روٹیشن پالیسی میں ہیں اور ایک فاؤنڈ میں ہے جو ہمارے ورلڈ کپ کے لیے چیزوں میں بیسٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگ 7 میچز ہار چکے ہیں, نئی مینجمنٹ, نیا کپتان, نیا سب کچھ. ورلڈ کپ کے بعد 7 میچز, 3 آسٹریلیا والے, 4 یہ ہیں. ہمارے یہاں پہ پتہ ہے جذباتی قوم ہے, یہی ایک اسپورٹس ہے جس سے لوگ لو کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوآرڈینیشن کا پرابلم ہے. یہ آپ کیسے کلیئر کریں گے کہ نیا کپتان, نیا نائب کپتان, سینئر پلیئر, بابر, فخر, آپ, حفیظ بھائی, عمر گل, کوآرڈینیشن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اٹھتی بھی ہیں. یس بالکل, ہارنے پہ دیکھیے آپ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. ہماری قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جذباتی قوم ہے, پیار محبت والی قوم ہے. بالکل کرکٹ پہ ہماری پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے, پھر خفگان بھی اتنا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں اس چیز کا درد ہے, ہماری قوم کے لیے. صرف میرے دل میں نہیں, یقین کرے ڈریسنگ روم میں جائے ہر پلیئر, ہمارے دل میں, مائنڈ میں صرف یہ چیز اس ٹائم ہے کہ روٹیشن پالیسی ہے جو مینجمنٹ کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, ہمارا سب سے بڑا جو ہمارے پاس چیز ہے. مگر ہر پلیئر کے دل میں ہماری اپنی پوری قوم کے لیے درد ہے کہ یار ہمارے رزلٹ اس طرح نہیں جا پا رہے ہیں. مگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے کپتان ہے تو ہر ٹائم وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ یار ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم روٹیشن پالیسی میں ہیں, مگر ہار پھر بھی ہماری قوم کو پسند نہیں ہے. مگر ایسے سینئر جب اکٹھے ہوتے ہیں یا مینجمنٹ, حفیظ بھائی جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اس میں سے آپ کو یہ چیزیں ملے گی. دیکھو آپ ہماری بیٹنگ لائن اپ دیکھیں, تھوڑے سے اوپر نیچے ینگ آ رہے ہیں, بیٹنگ لائن اپ بھی چینج ہو رہے ہیں. بولنگ آپ دیکھ لیں جس طرح ہمارا ردم اوپر چینج ہوتا رہتا ہے, ایک روٹیشن پالیسی کے تھرو پلیئر آ رہے جا رہے ہیں. تو جہاں پہ ٹیم کو بیسٹ چیز ملے گی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہاں کہ جس طرح اب یہ کپتان اور ڈائریکٹر حفیظ بھائی چیزوں کو دیکھ رہا ہے ایک اچھی کمبینیشن نکالے گا. ایک کرکٹنگ سوال ہے کہ یہ جو ہم 7 میچز ہار کے 2 قدم پیچھے ہوئے ہیں, آپ اور آپ کا کپتان مطمئن ہو حفیظ سمیت کہ آپ واپس اسی ٹاپ گیئر میں آ جائیں گے؟ مجھے پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے ہار پسند نہیں. ہار مجھے پسند نہیں کہ جس چیز میں بھی ہو, مطلب جو بھی کرے ہار پسند نہیں مجھے. مگر جو چیزیں ہو رہی ہے اس ٹائم اس کے تھرو یہ میرے خیال سے چیزیں پرفیکٹ جا رہی ہے اس کے تھرو. کیونکہ آپ ایک چیز فاؤنڈ جب ڈھونڈ رہے ہیں نا, پوری دنیا دیکھیں ورلڈ کپ سے پہلے آپ نیوزی لینڈ کی ٹیم دیکھ لیں, یہ بنگلہ دیش گئی وہ ہار کے آئی ہے. آسٹریلیا ہاری ہے, وہاں پہ بہت سی ٹیمیں بنگلہ دیش میں جا کے ہاری ہے, کہیں پہ جا کے ہاری ہے, کئی مختلف جگہوں پہ جا کے ایسے ہاری ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں کہ یار یہ یہاں پہ 3-0 سے ہار گئی ہے. کیونکہ وہ اس ڈھونڈ میں ہوتے ہیں کہ ہماری کمبینیشن کیسے بیسٹ ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ میں اگر ہار کو, مجھے تو پرسنلی پسند نہیں, درد ہوتا ہے اس کے لیے. مگر ہماری جو مینجمنٹ, کپتان جس ٹریک پہ جا رہے ہیں, جس چیز کی فاؤنڈ کر رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جس چیز کی فاؤنڈ کر رہے ہیں اس حساب سے بالکل بیسٹ فی الحال جا رہے ہیں. ابھی آپ نے فارم کی بات کی, ینگسٹرز کو چانس دیا ہے, ہم نے دیکھا ہے
बल्कि जो पहला मैच देखा था कुल मिला के हम तकरीबन 4 नए खिलाड़ी से एक तरह से, अगर से डेब्यू 2 हुए बट नए खिलाड़ी मिला Perfect. 4 बनते हैं हमारे। तो कुछ मिला है हमें नए खिलाड़ियों से आपको इस सीरीज में? और अगला 5वां मैच है 5-0 तो बड़ा वो होगा, आपको लगता है कि ये 5-0 नहीं होगा? देखिए हम हर मैच में तो यही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि देखो पहले भी कहा कि हार बर्दाश्त नहीं है, फिर इंशाल्लाह वो डिफरेंट होगा, अल्लाह ने चाहे जिस तरह ये था। मगर ऐसे जब आप टीम की ऊपर नीचे कम जुड़े हुए दिल नहीं होते तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, क्योंकि फिलहाल आपको पहले कहा कि कम्बिनेशन नहीं बनी, इस टाइम बनने की कोशिश हो रही है। जहां तक यंगस्टर आप यंग चीज की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह सैम को मौका मिला है, हाँ उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी, ये मैं कह सकता हूँ, उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी जो जिस चीज की हम सबको तमन्ना है और इंतजार में। मगर आप जितने भी उसके बॉल देख लो, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज सबके सामने आई हुई है। हाँ वो ये कि बड़ी एक्सपेक्टेशन उससे है कि यार वो थोड़ा सा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल इसमें टाइम चाहिए होता है कुछ समझने में, देखने में, चीज़ों में। इसलिए मेरे ख्याल से अभी हफीज भाई बार बार उसको मौका भी दे रहा है, कप्तान भी मौका दे रहा है कि हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ आ जाए इंशाल्लाह, नहीं तो कम से कम वो सीख जाएगा बहुत कुछ इससे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, हमने जो पाले खेले में इंडिया के खिलाफ मैच खेला था 2 सितंबर 2023 में, उस वक्त से और अब तक हमारी एक चीज आ रही है कि हमारे बॉलर्स पूरी तरह से फिट रहे हैं। आपको लगता है कि आप बड़ा एडवोकेट करते थे, आप कहते थे कि हम दुनिया भर में लोग तारीफ करते हैं कि हमारी बॉलिंग जैसी किसी की भी नहीं है, और हम भी मानते थे, मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि हमारे बॉलर्स की वजह से हम हार रहे हैं, जिनकी वजह से हम हमेशा जीतते थे? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आपका कि बॉलर्स क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरी भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम हमारे बॉलर्स के पास विकटें नहीं आ रही। सबसे सवाली निशान हमारे पास ये है क्योंकि उनकी बॉलिंग देने के लिए उसमें विकटें नहीं आ रही। और मुझे टेक्निकली तो इस पर मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कभी उमर भाई आए तो उससे पूछ लीजिएगा कि यार क्या रीज़न है इसका। मगर मुझे जो लगता है, जिस तरह अगर आप मिडल 7 to 15 हमारी बैटिंग ले तो इससे पहले विकटें दे रहे थे, तो यही पे आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। मगर अभी 7 to 15 देख ले शाइन के आज 3 विकेट पावर प्ले में मिले, मगर उसके बाद विकटें नहीं मिली। तो ये एक टेक्निकली कोई मेरे ख्याल से या टेक्निकली हो सकता है, जिसको मुझे मेरे इल्म में फिलहाल नहीं है। और मैं ये ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमारे पास फास्ट बॉलर की तरफ से विकटें नहीं आ रही, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। अब सबको लग रहा है कि यार हमारी फास्ट बॉल एक्सपोज हो रही है। रज़ा भाई, आप टीम में आज आपने 90 रन स्कोर किए हैं और ये तीसरी मरतबा हुआ है कि आप सेंचुरी नहीं कर सके हैं। अब टीम के लिए खेलते हैं तो सेंचुरी ना करने का कितना वो रिग्रेट है, और तीसरी दफा हुआ है मुझे इस चीज़ की कभी परवाह नहीं होती कि सेंचुरी हो या ना हो, क्योंकि जो टीम की रिक्वायर्ड है थोड़ा सा दरमियान में डिफरेंट लग रहा था एक टाइम पे, क्योंकि बॉल ऊपर नीचे और समझ में नहीं आ रहा था। मगर जैसे इफ्तिखार आया उसने कहा रिजी माइंड से चीज़ें निकाल दो कि हम 228 223 से पहले हो रहे थे।